حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ملتا ہے۔ اللہ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی اور بادشاہ نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا یہ امتیاز تھا کہ تمام جنات ان کے تابع دار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر ایسا اختیار دیا تھا کہ جنات آپ علیہ السلام کے حکم پر ہر کام کرنے کو تیار رہتے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق انہیں سزائیں دیتے، انہیں احکامات دیتے۔ الغرض کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق جنات بڑی بڑی عمارتیں، مساجد، محلات، قلعے، مجسمے، حتیٰ کہ بڑی بڑی دیگیں، تھال بناتے جو نقل و حرکت کے قابل بھی نہ ہوتی۔ یہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان تھا۔ اس کے علاوہ ہوا کو بھی آپ کا تابع دار بنایا تھا۔ آپ جہاں چاہتے ہوا کے ذریعے ہوا آپ کو نرمی سے پہنچا دیتی۔ آپ ہوا کے ذریعے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارتیں تعمیر فرماتے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات استعمال کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کے چشمے عطا فرمائے۔ یہ تانبا پگھلا ہوا تھا اور ان کے چشمے یمن میں تھے، اور فرمایا ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی دی تھی کہ وہ چرند اور پرند کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ کے عظیم الشان دربار میں انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات بھی شامل ہوتے، بلکہ فوج در فوج حاضر رہتے۔ ایک مرتبہ دربار اپنے پورے عروج کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد غیر حاضر تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ حاضر ہوا تو کہنے لگا، میں بڑی دور سے ایک خبر لایا ہوں۔ میں ملک سبا کی خبر لایا ہوں، جہاں ایک عورت کی بادشاہت ہے اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے، اور ان کے ہاں ایک تخت شاہی ہے جو ہیرے، موتی، سونے چاندی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا پھر جھوٹ۔ آپ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی ملکہ کیا جواب دیتی ہے۔ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے کہا، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے۔ جب خط پڑھ کر سنایا گیا تو ملکہ نے درباریوں سے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی بڑا بادشاہ کسی کی بستی پر حملہ کرے تو وہ بستی میں گھس آتے ہیں اور اس بستی کو خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باشندوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جب قاصد تحفے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تحفے تحائف سے میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے میرے لیے کافی اور بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے سخت الفاظ میں اعلان جنگ فرمایا تو ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی، اس نے خود آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر ادھر لے آؤ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو ایک بزرگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور اگلے ہی لمحے تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی اور اپنا تخت دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہمیں تو پہلے ہی آپ کی عظمت کا اندازہ ہو گیا تھا، ہم تو آپ کے فرما بردار اور تابع ہیں۔ یہ عظیم سلطنت اور کمالات دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، اور اس نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ملکہ بلقیس سے ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر ازسر نو کروائی اور اس کی تکمیل کے لیے جناتوں سے خدمت لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی وفات کو بھی لوگوں کے لیے نشانی بنا دی جائے۔
کیونکہ اس وقت لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے، وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم حاصل ہے۔ چنانچہ جنات جب بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کو تھامے آپ کھڑے تھے اور جنوں کی نگرانی فرما رہے تھے۔ وہیں اللہ نے آپ کی روح قبض کروا لی۔ 1 سال تک آپ یوں ہی کھڑے رہے۔ جب لاٹھی کو دیمک لگی اور لاٹھی کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر لاٹھی ٹوٹ گئی تو آپ بھی زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو عرصہ ہو چکا، اور اس سے پہلے ان کو ان کے انتقال کی بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ اس طرح انسانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی 3 مختلف مقامات پر کی گئی ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا وجود اطہر کس جگہ پر موجود ہے۔